भी मैं गाली नहीं दे सकता। ये रजब खाज वीडियो बना रहा था, वो पीछे लड़की छुप रही थी। आपके मुताबिक वो क्यों छुप रही थी? आपकी सोच ही आपकी नफ्सियात की अक्कासी करेगी। जैसे पहला ही कमेंट देखो, ओ बेचारे डेट ते आए ने। जब सोच ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटें शेटों वाली हो ना, तो यही कमेंट आता है। एक और कमेंट चेक कर लेते हैं। लगता है वो रजब भाई को नहीं जानती। हुए यानी ये कहना चाह रही है कि रजब खाच की वीडियो में आना इतनी बड़ी बात है कि अगर मैं इस लड़की की जगह होती तो मेरी माँ बाप का सर फखर से बुलंद हो जाता। और ये देखो छुप रही है व्लॉग में आने से। लगता है ये रजब भाई को जानती नहीं है। ये कौन है? इतनी गुलाम तरबियत कौम है ये। ओ भाई, हो सकता है उस लड़की के अंदर थोड़ी बहुत गैरत हो जो इस बेगैरत के व्लॉग में नहीं आना चाहती। पहली सोच तो यही आनी चाहिए ज़हन में कि जिसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी वो इस जैसे बगैरत मुतमईन जाहिल बेशरम इंसान से दूर ही रहेगा। लेकिन नहीं, लगता है ये रजब भाई को जानती नहीं। लगता है डेट से आए। मीडिया पर सिर्फ नाच रही होती हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नाचना है, डांस करना है, और कुछ अपनी शादी पे भी वो डांस कर करके पागल हुई। इधर से फिर क्या होता? नहीं आंटी, उनकी जिंदगी का मकसद नाचना नहीं है। उनकी जिंदगी का मकसद भी वही है जो आपकी जिंदगी का मकसद है, दौलत और शोहरत। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नाच के अपनी प्राइवेसी बेच के और अपनी नुमाइश करके वो दौलत शोहरत हासिल कर रही हैं, और आपने ड्रामों फिल्मों में अपनी नुमाइश करके वही दौलत शोहरत हासिल की। सिर्फ इफेक्ट की बात ना करो, कॉज की करो। कॉज, वजह या मकसद आपका भी वही है जो उनका है। अगर कोई कहे कि सबा फैसल यानी आपकी जिंदगी का मकसद ड्रामों फिल्मों में अपनी नुमाइश है, तो ये जुमला गलत है। असली जुमला ये है कि सबा फैसल की जिंदगी का मकसद दौलत और शोहरत है। वो चाहे नाच के हो, नचा के हो, नुमाइश करके हो, खुद की प्राइवेसी बेच के हो, जैसे मर्जी हो। जिस वक्त आपने दौलत शोहरत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, उस वक्त सोशल मीडिया पे नचने वालियां इतनी फेमस नहीं थी, इतनी उनके पास दौलत नहीं थी होती। उस वक्त उन्हें तवाइफें कहा जाता था, इसलिए आपने दौलत शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामों फिल्मों का सहारा लिया। लेकिन आजकल नचने वालों को तवाइफे नहीं कहा जाता, मॉडर्न फैशनेबल कहा जाता है। ओ ट्रेंड, ओ वाओ कूल। ये सोशल मीडिया पे नचने वालियां भी अपनी कमाई से अल्लाह के राह में खैरात करके अपने दिल को तसल्ली देती रहती हैं, जिस तरह आप देती हैं। तो आंटी, आपकी जिंदगी का मकसद और उनकी जिंदगी का मकसद सेम है। आप ये काम दीन के लिए, अल्लाह के लिए, मुआशरे के लिए कोई सही काम नहीं कर रही, दौलत शोहरत के लिए कर रही है ना। तो इसलिए आपने अपने काम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि फिल्मों ड्रामों में जो मर्जी दिखाना पड़े दिखाएंगे। क्यों? मकसद दौलत और शोहरत है बस। और रही बात नचने की, तो आपने इस बुढ़ी उम्र में भी शादी पे नाचा हुआ है। असल बात पता है क्या, मैं बताता हूँ कि ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज से सिर्फ जलते हैं। लेकिन क्या है, मुंह चौक के पॉडकास्ट में आके डिसेंट बनने की कोशिश में ओ ये ओ नो ये अच्छी नहीं है, इतना नाचना गलत है, इतना नाचना सही है। ओ भाई, नचना ही गलत है सबके सामने। यानी ये सेलिब्रिटीज ये शो करना चाहते हैं कि जितने हम बगैरत थे उतने तो काबिल कबूल है, ये सोशल मीडिया वाले ज्यादा बगैरत हैं। ओ भाई, बगैरती होती है। चाहे 10 मर्दों के सामने कोठे पे नचे वो भी तवाइफ है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस के सामने नचे वो भी तवाइफ ही है। तवाइफ का मतलब ये है कि गैरों के सामने नाचने वाली। तो सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग इनके अब्बू या भाई नहीं है, गैर ही हैं। इसी दौलत शोहरत को मकसद बना के खानदानी लड़कियां टिकटॉक पे आके नाच रही हैं। क्यों? वो क्या चाहती हैं? दौलत मिले और शोहरत मिले जो बाकियों को मिली है। अब चूंकि इस सब के पीछे मकसद मैंने क्या बताया, दौलत शोहरत, इसका सबूत देने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब इस तरह की नचने वाली लड़कियों की वीडियो के नीचे कमेंट्स देखो, यार ये तो अच्छे खासे पैसे वाले लग रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है? ओ भाई, वो मजबूरी है दौलत और शोहरत दोनों। और वैसे अगर दौलत ना हो तो फिर नचना जायज हो गया। एक आम इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। लेकिन इन सोशल मीडिया के ऊपर नचने वालों को पता है क्या चाहिए? दौलत के अंबार। और चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि कुछ दौलत के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नाचती हैं। लेकिन ये इनके अंदर ख्वाहिश पैदा कैसे हुई? दूसरी फेमस नाचने वाली, अपनी नुमाइश करने वाली लड़कियों के लाइक्स और कमेंट्स देख के वो यार इतनी तारीफें हो रही है, ओ यार हम तो इनसे, हम अपना अगर हुस्न दिखा देना तो फिर देखना हमारी कितनी तारीफें होती। अब मैं आपको इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ के बताने लगा हूँ। लड़कियों को ये कमेंट तारीफ लगेगा, लेकिन हकीकत में ये कमेंट करने वाला ठड़की है। प्लीज बैड कमेंट्स मत करें, बच्चियां हैं, अपने शौक से लगी हुई हैं। हम सब की बहन बेटी की तरह हैं ये सब। अगर तुम्हारी बहन बेटी की तरह है ये सब, तो टिकटॉक बंद करके, टिकटॉक डिलीट करके रोज अपने सामने अपनी माँ बहन बेटी को नचा के देखा करना।
یہ دیکھنے والے انہی ٹھڑکیوں کی وجہ سے یہ ناچتی ہیں. کمنٹ میں ہی منافقت نظر آ رہی ہے کہ کہیں یہ نچنا ہی نہ بند کر دے. جو مجھے ڈیلی ڈوز مل رہا ہے لائیو ٹھڑک دیکھنے کا, مجرا دیکھنے کا, وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. ہماری بہن بیٹیوں کی طرح ہے یہ. تو تجھے کیا ضرورت ہے اس بہن بیٹی کو دیکھنے کی؟ اپنی ماں بہن بیٹی کو روز گھر میں کوٹھے پہ نچا کے دیکھا کر. اگر تو کمنٹ میں سچ بول رہا ہے, اس کو بہن بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو سوری یار, تم ہی تو وہ باپ بھائی اور بیٹے ہو جو اپنی ماں بہن بیٹی کو نچاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سا ایسا بھائی باپ بیٹا ایون کے شوہر اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کو لوگوں کے سامنے نچا کے خوش ہو؟ جی ہاں, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ فیملی ولاگرز دیکھتے ہیں نا, سیلیبریٹیز فلموں ڈراموں میں نچنے والے دیکھتے ہیں, یہ وہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان جیسوں کی زندگی کا مقصد دولت اور شہرت ہے. ان کی زندگی کی فرسٹ پریورٹی, پہلی چیز دولت ہے. باقی ساری چیزیں کمپرومائز کر دیں گے دولت کے آگے. دولت کی خاطر عزت, غیرت, حیا, شرم, لاج, ایمان تک کمپرومائز کر دیں گے. یہ سارے چھپڑی یا فیمس ٹک ٹاکرز, فیملی ولاگرز, سیلیبریٹیز, ڈرامہ فلم انڈسٹری کے لوگوں کے لائف سٹائل میں آپ کو یہی دولت اور شہرت کی ہوس نظر آئے گی. آپ ان کا جب لائف سٹائل دیکھو نا, بلکہ کوئی بھی ایکٹیویٹی دیکھو, بلکہ ایون کہ ایک یہ پکچر بھی پوسٹ کرتے ہیں, ان کو بھی اگر دیکھو گے اور سوچو گے کہ یار اس نے یہ پکچر کیوں پوسٹ کی, وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے یہ پکچر پوسٹ کرنے کا, تو اس کے پیچھے جو ان کے اندر کا بت ہے نا, وہ دولت یا شہرت کا بت ہی نکلے گا. ایک تیسرا بت بھی ہوتا ہے نفس کا بت. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے. یعنی اپنی خواہشات کی, اپنے دل کی اتنی مرضیاں کرتا ہے کہ اپنی مرضی کو ہی اپنا خدا, اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. سیلف اوبسیشن, اتنی اپنی ذات کو اتنا مرکز بنا لیا کہ اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ اپنی خواہشات, اپنی چاہت, میرا دل یہ کر رہا ہے, اس کے مطابق کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنانے والے بت پہ پھر کبھی بات کریں گے. ابھی ہمارا ٹاپک ہے دولت اور شہرت کے بت. یہ دولت اور شہرت کے بت ہر جگہ پائے جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا موضوع سوشل میڈیا اور ڈرامہ فلم انڈسٹری کے سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں, تو اس لیے ہم انہی کے اوپر فی الحال بات کر رہے ہیں. دولت کے بت اگر آپ نے معاشرے میں دیکھنے ہیں, تو جو پولیس والا رشوت لے رہا ہے, جو وکیل جھوٹ بول رہا ہے پیسوں کی خاطر, جو جج پیسوں کی خاطر غلط فیصلے سنا رہا ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کا دکاندار جھوٹ بیل کے غلط سودا بیچ رہا ہے, کیوں؟ مقصد دولت ہے نا, دولت کا بت کہ دولت آتی رہنی چاہیے. دولت کے لیے سب کچھ کمپرومائز, ایمان تک کمپرومائز. اب یہ سوشل میڈیا کے بغیرت, فلم ڈرامہ انڈسٹری کے بغیرت, یہ دولت اور شہرت کے بتوں کی پوجا کرنے کی پیکنس پہ ہوتے ہیں. آپ کہو گے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے دولت اور شہرت کو خدا بنا لیا. میں کہوں گا کیا دولت اور شہرت کی خاطر انہوں نے پردہ نہیں پڑے پھینک دیا؟ میں کہوں گا کیا دولت اور شہرت کی خاطر اپنی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیوں کی نمائش کرنے والے مرد بغیرت نہیں ہو گئے؟ کیا دولت کی خاطر انہوں نے اپنی پرائیویسی نہیں بیچی؟ حضور پاک کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے, چاہے اوپر چھت سے چاہے دروازے سے, تمہیں پورا حق ہے, تمہیں اختیار ہے کہ کوئی پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دو. تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں, کوئی الزام نہیں, اگر تم اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو. یہ کس کے بارے میں؟ جو تمہاری پرائیویسی چھپ کے دیکھنا چاہ رہا ہے. تو مجھے بتاؤ, جو قوم, جو ٹک ٹاکر, جو ولاگر, جو ڈرامہ فلم انڈسٹری کے بغیرت خود اپنی پرائیویسی لوگوں کو بیچیں, خود اپنی پرائیویسی بیچیں کہ یہ دیکھو ہماری زندگیوں میں ہو کیا رہا ہے, بے شرمی کی انتہا تک پہنچ جائے, ان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے بغیر کسی تحقیق کے نہیں کہہ دیا کہ ان لوگوں نے دولت اور شہرت کے بت کو اپنا خدا بنا لیا. میں اس کی دلیلوں میں پورا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں, تو اس لیے لبے لباب ایک موٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اصلی خدا اللہ کے دین اسلام یعنی لائف سٹائل کو پرے نہیں پھینک دیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کا دین, ان کا لائف سٹائل, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ, ان کا جو دین ہے وہ اصلی خدا کا دین نہیں ہے. یہ اللہ کے دین کے اوپر اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ظاہری بات ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں. ویسے ٹکرے مار دیتے ہیں, نماز, روزے, عمرے, حج, صدقہ و خیرات, یہ وہ سب کچھ, لیکن جو دین ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, وہ تو اللہ کے دین پہ نہیں نہ چل رہے. وہ ان کا دین ہے دولت اور شہرت, کہ دولت اور شہرت ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. ہم نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دولت اور شہرت آ رہی ہے کہ نہیں. جبکہ ہماری فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو کام ہے یہ میں کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں, اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہماری فرسٹ پریورٹی
اللہ ہونی چاہیے تھی. تو جس کی زندگی گزارنے کے طریقے میں اللہ کا دین فرسٹ پریورٹی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی اور دین ہے, اس کی کوئی اور فرسٹ پریورٹی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ دولت اور شہرت کی پوجا کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انفلوئنس بھی کر رہے ہیں. لوگ ان کو دیکھ کے دولت اور شہرت کو خدا بنا بھی رہے ہیں. ان کی زندگیاں, ان کی دولت شہرت دیکھ کے لوگ بھی ان جیسے بننا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کروڑوں لوگوں کا کنسپٹ خراب کر دیا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ نمازیں, روزے, عمرے, حج, صدقہ و خیرات سب کچھ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا خدا کوئی اور ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ ڈاکٹر فیصل صاحب کی پانچوں بہنیں دولت اور شہرت کی خاطر یہ سب کچھ ساری حدیں پار نہیں کر رہی؟ کیا یہ فیملی ولاگرز دولت اور شہرت کی خاطر اپنی ماں, بہن, بیوی, بیٹیوں کی نمائش کر کے دین کی دھجیاں اڑا کے یوتھ کو گمراہ نہیں کر رہے؟ کیا یہ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے سیلیبریٹیز ایک دوسرے کو جفیاں, پپیاں, چمیاں, شمیاں, نامحرموں کو ٹچنگ وغیرہ پانچوں حصوں کا یوز کر کے پورے مسلمان پاکستانیوں کو دین سے دور نہیں کر رہے؟ تو مجھے بتاؤ, ان لوگوں نے دولت اور شہرت کو خدا تو بنا ہی لیا ہوا ہے, اب اس خدا کی پرچار بھی کر رہے ہیں, یعنی دولت اور شہرت کے خدا کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ ہر حال میں دولت اور شہرت حاصل کرنا ہی دنیا زندگی کا مقصد ہے, کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. زبان سے نہیں عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دولت اور شہرت ہی خدا ہیں. یقین کرو آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ باتیں اوپر سے گزر جائیں گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پاکستانی مسلمان ایویں نہیں اتنا دور اسلام سے, دین سے. کیونکہ ایک ایک چیز ہی خراب ہے. پاکستانی مسلمان کے پیدا ہونے سے لے کے میت کے فنکشن تک ایک ایک چیز ہی خراب ہے. میں کس پہ بات کروں؟ کریں گے ایک ایک کر کے ہر ایک خرافات پہ بات کریں گے. ابھی کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کی طرف چلتے ہیں. بار میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. تو یہ جو سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکرز, ولاگرز, یہ وہ سیلیبریٹیز وغیرہ جو بھی ہیں, ان کی ساری ذہنی, مالی, جسمانی ساری صلاحیتیں, سارے شب و روز کس کے لیے گزر رہے ہیں؟ دولت اور شہرت کی خاطر. یا تو دولت شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ حاصل ہو جائے, یا اگر حاصل ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے شب و روز گزر رہے ہیں. دیکھو یہ جانچنے کا نا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا کون سا بت ہے. اگر آپ نے یہ جاننا ہے نا کہ آپ اصلی کس خدا کی پوجا کرتے ہو, تو سمپل سٹیٹمنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ زندگی کس کے لیے گزار رہے ہو, آپ کے شب و روز کس کے لیے گزر رہے ہیں, آپ کے دن رات, آپ کی ذہنی, مالی اور جسمانی صلاحیتیں کس کے لیے یوز ہو رہی ہیں, وہی آپ کا خدا ہے. خیر کاش آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ میرے کوئی ایک گھنٹے کے بھاشن سن سکو. جب میں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں نا تو ردم میں باتیں ایسی نکل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں, میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں, بڑا فلٹر کر کے باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ کو کسی طریقے کوئی تھوڑی بہت کنسائز کر کے کہ سمجھ آ جائے. مجھے پتا ہے میں بھی سیکھ رہا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں, ہم مل کے سیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے اس دولت اور شہرت کے بت کو میں نے اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, پھر کبھی ضرور کروں گا. ابھی تھوڑا موٹا آپ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. خیر ویڈیو اگر ٹھیک لگی ہے تو لائک کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اور کنسپٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.